السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اردو ناول ہب PK میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جو ناول سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے حصارِ یار۔ آج ہم اس کی پہلی ایپیسوڈ پڑھیں گے اور آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، ایسے ہی میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے، سنتے رہنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے اور کمنٹ بھی لازمی کرنا ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ دور افق پر تیرتے بادلوں نے نیلگوں آسمان پر سفید سی چادر تان دی تھی۔ ہوا کے دوش پر اپنی منزل کی جانب گامزن بادل مختلف اشکال اختیار کرتے پیغام رسانی کر رہے تھے کہ کوئی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ زندگی کے تند و تیز جھکڑ انسان کو تبدیل کر دیتے ہیں، وہ انسان کو ہمیشہ اجالا اور ہمیشہ میلا نہیں رہنے دیتے۔ وقت کی مدھم رفتار پر قدم دھرتا انسان آخر عمر میں پہنچ کر کیا بن جاتا ہے، کوئی ادراک کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی اپنی زندگی کے گرم تپیڑوں کو یاد کرتا لون کی یخ ٹھنڈ میں جوگنگ کر رہا تھا۔ پسینے کی بوندیں اس کے جسم پر ابری ہوئی معلوم ہوتی تھیں، چہرے کے تاثرات پتھریلے تھے۔ پہاڑوں پر جمی یخ برف جیسے ہلکی پھلکی ورزش سے فارغ ہو کر وہ خود کو تولیے سے پہنچتا کمرے کی جانب آیا۔ نورا نے دروازے پر دستک دے کر اسے متوجہ کیا تو وہ گردن خشک کرتا پلٹا۔ صاحب ناشتہ لگا دوں؟ وہ مؤدب سے کھڑی اجازت طلب کر رہی تھی۔ میں شاور لے کر آتا ہوں، اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ شاور لے کر فریش ہوتا وہ کچن کی سمت آ گیا۔ کچن میں ناشتے کی طویل ٹیبل پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے آیا اور کرسی کھینچ بیٹھا۔ وہ عموماً ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کیا کرتا تھا، اسے یوں سب کے درمیان بیٹھنا کسی عذاب سے کم نہیں لگتا تھا۔ طنز اور حقارت سے لبریز نگاہیں اسے اور کسی بھرپور ابھرتی جوانی کو تار تار کر دیا کرتی تھی، مگر یہ اس سفید حویلی کا حسن تھا اور اس کے کچھ اصول تھے جن کی پابندی اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ چھٹی کے دن سب اکٹھے ناشتہ کیا کرتے تھے اور ہر چھٹی پر اس کے حلق سے نوالا نکلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ولی ڈیرے پر سب ٹھیک جا رہا ہے؟ شیخ زمان نے ناشتے کے دوران اس سے پوچھا۔ کاروبار کے تمام کام اسی کے ذمے تھے؟ جی سردار بابا، اس نے ادب سے جواب دیا۔ پچھلے دنوں کچھ نقصان ہو گیا تھا، اشرف نے بتایا مجھے، مگر تمہارے منہ سے تو اس بات کی بھنک بھی نہیں نکلی۔ تحکم اور رعونت سے بھرپور جملہ اسے کوڑے کی طرح رسید کرنے والا بختیار احمد تھا۔ اس نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھائیں اور سردار بابا کو دیکھا۔ یہ ہمیں آگاہ کر چکا ہے بختیار، ہر دفعہ بغیر تحقیق کے بات مت کیا کرو۔ زمان احمد کی مضبوط آواز نے ڈائننگ ہال کو سناٹے میں غرق کر دیا تھا۔ آغا جان، میں آپ کی اولاد ہوں، اپنے کاروبار کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا میرا فرض ہے۔ جب آپ ذاتی کاروبار کی ڈوریں غیروں کے ہاتھوں میں دیں گے تو یقیناً کسی کو تو چیک رکھنا ہوگا۔ اس نے پھر سے زہر اگلا تھا، پھر ولی کو لفظوں کا کوڑا رسید کیا تھا۔ اس نے سختی سے لب بھینچے، جیسے بہت سا ضبط کیا۔ زمان احمد نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے اپنے بیٹے کو روک دیا۔ سارا ڈائننگ ہال دم سادے بیٹھا تھا، سب کھانے سے ہاتھ کھینچ چکے تھے، ماحول میں تناؤ دھر آیا تھا۔ جب اپنے سکے کھوٹے ہوں تو غیروں کو اپنا بنانا پڑتا ہے، اور یہ جو تمہارے ذہن میں خناس بھرا ہے نا کہ ولی غیر ہے، اس خباثت کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ اولاد ہے ہماری، اولاد کی طرح پالا ہے ہم نے اسے۔ زمان تنے چہرے کے ساتھ گرج رہے تھے۔ بختیار استحزان ہنسا۔ معاف کیجیے گا آغا جان، مگر کسی کو اولاد کہنا اسے آپ کی اولاد تو نہیں بنا دیتا نا۔ اصل اولاد تو وہی ہوتی ہے خون کے رشتوں سے متصل، لیے جانے بغیر اس کا کردار کیسا ہے، اس کی رگوں میں کون سا غلیظ خون گردش کر رہا ہے۔ آپ اسے ہمارے لڑکیوں سے بھرے گھر میں آنے جانے کی اجازت دیے بیٹھے ہیں۔ بختیار زہرا سرائی سے باز نہیں آیا تھا۔ اس کے دماغ کی خباثت اب منہ کے رستے باہر کو نکل کر ساری فضا کو آلودہ کر رہی تھی۔ زمان احمد کا چہرہ سرخ ہوا۔ ولی نے مٹھی زور سے بھینچی تھی۔ یہ طنز، یہ سنسناتا جملہ اس کے خون کی گردش کو تیز کر گیا تھا۔ یہ مت بھولو بختیار احمد کہ تم اپنی راتیں جہنم کے کن سیاہ گڑھوں میں گزارتے ہو۔ دوسروں کے کردار پر میری نگاہ ڈالنے سے پہلے اپنے رنگین مزاج کی بھی خبر رکھو۔ جس کے من کا آئینہ میلا ہو،
اسے بھلا دوسرا اجالا نظر بھی کیسے آ سکتا ہے؟ لڑکیوں کے گھر میں آنے سے اسے نہیں تمہیں روکنا چاہیے۔ اپنے باپ کو اب اتنا بھی بے خبر نہ سمجھو بختیار۔ ان کی آواز میں پھنکار تھی، ایسی پھنکار جس سے بختیار بلبلا اٹھا تھا۔ گھر کی خواتین نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ بی جان نے زمان کو مزید کچھ کہنے سے روکا۔ رہنے دو بیگم، اس نے ہمارا صبر تمام کر دیا ہے۔ اس نے ہماری زندگی بھر کی ریاضت پر لات ماری ہے۔ ان کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ بی جان نے دکھ سے اپنی اولاد کو دیکھا۔ بختیار غصے سے کرسی کھینچ کر اٹھا، ٹھوکریں مارتا کچن سے نکل گیا۔ ولی نے بھی نیپکن سے ہاتھ پونجے اور سپاٹ سا کرسی کھینچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ امل نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ درد کی جس بھٹی میں وہ بچپن سے سلگتا آیا تھا، وہ اس سے بے خبر نہیں تھی۔ اس کے کردار سے بہت باخبر تھی کہ وہ گھر کی لڑکیوں کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کے کردار پر ایسا حملہ! ولی کا دکھ محسوس کر کے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ طلوع ہوئی اجلی صبح اداسی میں ڈوبنے لگی تھی۔ نظر احمد اپنے باپ کی اکلوتے چشم و چراغ تھے۔ باپ کے گزر جانے کے بعد کاروبار اور معاملات کی باغیں انہوں نے بہت کم سنی میں سنبھال لی تھی۔ شادی ہوئی تو خدا نے ان کو 3 بیٹوں سے نوازا، حسین احمد، حسن احمد اور زمان احمد۔ نظر احمد اپنے باپ کا پرتو تھے، انتہائی نیک دل اور شریف النفس طبیعت کے مالک تھے۔ جب ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی تو انہوں نے جائیداد کا بٹوارا تینوں بیٹوں کے درمیان انتہائی انصاف سے کیا کہ کسی کو بھی ان کے فیصلوں سے اختلاف نہ ہو۔ 3 حویلیاں ساتھ ساتھ اونچے ستونوں پر جمی شان سے سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ زمان احمد بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، بختیار احمد، نثار احمد اور امل۔ حسن احمد کے 3 بیٹے تھے، نذیر احمد، رشید احمد، نفیس احمد اور ناجیہ۔ حسین احمد کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، شازیہ، امینہ اور ہاشم۔ تینوں بھائیوں میں سب سے زیادہ نظر احمد سے مماثلت رکھتے زمان احمد تھے۔ ان کے دونوں بڑے بھائیوں نے دولت کی چکاچوند میں خود کی اور باپ کی عزت خاک کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ان کی اولادیں بھی انہی کے نقش قدم پر گامزن تھیں۔ زمان احمد کبھی دولت کے نشے میں دھت ہو کر خود کی اور باپ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ باحیا اور نیک تھے۔ گاؤں والوں کے ساتھ معاملات انصاف اور عدل پر مبنی کرتے۔ ان کے بیٹے نہ کاروبار میں دلچسپی لیتے تھے نہ پڑھائی میں۔ حالات کے سامنے سینہ تانے اور کاروباری الجھنوں کو سلجھاتے سلجھاتے وہ تھک سے گئے تھے۔ ایسے میں ولی ان کا بہت بڑا سہارا تھا۔ وہ ان کی اولاد نہیں تھا مگر وہ ان کی اولاد سے بڑھ کر تھا۔ اپنے ناتواں کندھوں کا بوجھ اس کے مضبوط شانوں پر ڈال کر وہ خاصے مطمئن تھے۔ انہیں اس کی نیک نیتی اور ایمانداری پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ تھا۔ ولی احمد کی زندگی پر بس ایک داغ تھا اور وہ داغ زمان احمد چاہ کر بھی مٹا نہ سکتے تھے۔ وہ ڈیرے سے تھکا ہارا واپس آیا تھا اور بنا کسی کی جانب دیکھے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کا کمرہ لان سے متصل تھا، گھر کے باقی حصوں سے الگ تھلگ۔ یہ کمرہ اس کی اپنی پسند تھا، سب سے الگ اور جدا۔ اس نے کبھی خود کو اس گھر کا فرد بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے کبھی زمان احمد کو آغا جان تک نہیں کہا تھا۔ آغا جان سے اپنائیت چھلکتی تھی، وہ اسی اپنائیت کو مفروض رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ہمیشہ باقی ملازمین کی طرح انہیں سردار بابا کہا تھا۔ اس گھر کے مکین اس کی سوچوں تک کو زہریلا کر دیا کرتے تھے۔ اس پر طنز کے وہ جملے کسا کرتے تھے کہ جن کی کڑواس اسے ساری ساری رات جگائے رکھتی تھی۔ انہی باتوں کے باعث وہ بچپن ہی سے خول میں موقید ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی شخصیت، اس کی سوچ کس پر بھی عیاں نہیں تھی۔ اس نے کبھی عیاں ہونے ہی نہیں دی تھی۔ حویلی والوں نے اسے شاذ ہی مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ مختصر بولتا تھا، زیادہ تر ایک لفظی جواب پر اتفاق کیا کرتا تھا۔ ولی بی جان نے اسے ہمیشہ کی طرح محبت سے مخاطب کیا تھا۔ وہ بے اختیار پلٹا، چہرے پر تھکن اور گھنی پلکوں پر جمنی گرد اس بات پر شہد تھی کہ وہ لمبے سفر سے آیا ہے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ ٹھیک بی جان، اس نے ادب سے گردن جھکا دی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ کب سے انتظار کی سولی پر لٹکی ہوں۔ منع بھی کرتا ہوں مت کیا کرے انتظار۔ وہ تھکن سے مسکرایا۔ کیسے نہ کروں، جگر گوشہ ہو تم۔ ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اولاد کا رویہ ہرگز بھی ولی کے ساتھ مناسب نہیں تھا۔ ولی میری جان، میں معافی، وہ تڑپ کے آگے آیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ بی جان؟ مجھے شرمندہ مت کریں۔
مجھے عزت دی ہے آپ لوگوں نے، اگر آپ لوگ مجھے اس حویلی میں جگہ نہ دیتے تو میں معاشرے میں سوالیہ نشان بن کر رہ جاتا۔ اس کے لہجے میں تھکن اود آئی تھی۔ بی جان نے آنسو صاف کر کے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر مشکل مسکرائیں۔ اچھا کھانا کھایا؟ نہیں۔ چلو تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں کھانا بھجواتی ہوں۔ وہ پلٹنے لگا کہ دروازے سے دوڑتی آئی، وہ نازک وجود سنبھالتی، وہ سانس درست کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ بی جان، وہ اس نے سانس لیا۔ ولی نے نظریں پھیر لی تھیں۔ ارے کیا ہو گیا؟ کیوں سانس چڑھا لیا ہے؟ بی جان، بابا کی طبیعت۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کے شفاف کانچ میں پانی چمکنے لگا۔ کیا ہوا آغا جان کو؟ اس نے بے اختیار اسی سے براہ راست پوچھا تھا۔ وہ اس کو براہ راست دیکھنے سے بھی گریز کیا کرتا تھا۔ ان کی طبیعت۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ حویلی کے اندر دوڑا تھا، اندھا دھند آغا جان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بیڈ پر لیٹے اپنا سینہ مسل رہے تھے۔ وہ بے اختیار ان پر جھکا۔ آغا جان، آغا جان! بی جان بھی پیچھے پکارتی آئیں۔ اس نے فوراً کال کر کے ڈاکٹر کو گھر بلایا۔ ڈاکٹر کے آتے ہی سارا کمرہ حویلی کے مکینوں سے بھر گیا تھا۔ امل ایک طرف کھڑی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بی جان صوفے پر بے جان سی بیٹھی تھی۔ دونوں بیٹے گھر سے باہر رنگ رلیاں منانے نکلے ہوئے تھے۔ بس ایک وہ ہی تھا جو مضبوط چٹان کی طرح گھر اور باہر کے معاملات سنبھال رہا تھا۔ زمان احمد کو ٹینشن کی باعث مائنر سا اٹیک ہوا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ دعاؤں کے زیر اثر دنیا کی جھمیلوں سے بے خبر گہری نیند سو رہے تھے۔ ایسی اولاد سے تو بہتر تھا میں اولاد ہی رہتی۔ بی جان رو رہی تھیں اور دونوں بیٹوں کو کوستی جا رہی تھیں۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں پر کونیاں جمائے ہتھیلیوں کو باہم ملائے خاموشی بیٹھا تھا۔ آپ سردار بابا کی صحت کے لیے دعا کریں بی جان۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ خدا تمہیں لمبی عمر دے ولی۔ تم تو وہ روشنی ہو جس سے میرا وجود، میری زندگی روشن ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے دعائیں دیے رہی تھیں۔ پھر انہیں اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ ہائے بچے، جا کر نہا لے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، اس کی بھوک مر گئی تھی۔ ارے تھک گیا ہے، ذرا دیکھ خود کو، ایسی خوبصورت جوانی کو کیوں زہریلی سوچوں کی نظر کر رہا ہے؟ اٹھ چل۔ وہ ان کی ڈانٹ پر دھیمے سے مسکراتا اٹھا۔ ڈانٹ میں بھی وہ اس کی تعریف کرنا نہیں بھولتی تھی۔ امل، امل! وہ امل کو آوازیں دینے لگی تو ولی چونک گیا۔ ارے ذرا ولی کو کھانا گرم کر دو۔ نورا اور باقی ملازم سارا دن کے تھکے ہیں، جا بچے۔ وہ ان کی بات نہ ٹال سکا۔ تھکے قدموں سے کمرے کی جانب آیا، شاور لیا اور آرام دہ سے کرتے شلوار میں کچن کی جانب چلا آیا۔ اسے ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ امل اس کے کمرے میں آئے۔ وہ پیازی رنگ کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس دوپٹہ سر پر سلیقے سے لیے خاموشی سے کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ رونے کا باعث اس کی آنکھیں سرخ متورم سی ہو رہی تھیں اور چہرہ گرم نمکین بارش برسا کر دھلا دھلا سا لگ رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کرسی کھینچ بیٹھا۔ امل نے جھجکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ بابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ ضرور۔ اس کی جھجک پر اس نے پہلی دفعہ نسوانی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہیے بی بی، آپ آغا جان کو سمجھائیے نا کہ وہ پریشان مت ہوا کریں اور اسی طرح اپنی طبیعت مزید خراب کر لیں گے۔ پلیز آپ بات کیجیے آغا جان سے۔ اس نے وہ مشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ ولی کے سامنے بات کرنا اس کے لیے ہمیشہ سے کٹھن تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے گرد اندیکھا سا حصار کھینچے رکھتا تھا جسے کسی کو بھی پاٹنے کی اجازت نہیں تھی مگر امل۔ وہ اتنی نازک تھی کہ وہ اس کے ساتھ سختی برت ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں بات کروں گا آغا جان سے۔ اس نے مختصر جواب دے کر اس کی پریشانی اپنے سر لے لی تھی۔ آپ جائیے بی بی، آپ کا یہاں کھڑا ہونا مناسب نہیں، اس نے نرمی سے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا کوئی اس سے بھی بڑا عزت کا محافظ ہو سکتا تھا؟ وہ ابھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے اپنی کانچ سی آنکھوں میں قید کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے ابھی اور دیکھنا چاہتی تھی مگر اس نے اپنے قدم کچن سے باہر کی سمت بڑھا دیے کیونکہ اسے اور دیکھنے کا مطلب تھا ساری رات آنکھوں میں کاٹنا۔ مگر اسے رات آنکھوں میں کاٹنا عزیز تھا کیونکہ اسے وہ عزیز تھا۔ اور جاگ تو وہ بھی رہا تھا۔ اس کی بھیگی بھیگی کانچ سی آنکھیں اس کے گرد حصار قائم کیے ہوئے تھیں۔ ان آنکھوں نے اسے بہت دفعہ جگایا تھا، اب تو اسے گنتی بھی بھول گئی تھی۔ اس کی جھجک اور لا بنی پلکوں کی لرزش اسے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ اس کو ایک نظر کے بعد دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کا شفاف وجود بے حد نازک تھا۔ وہ اس کی نظریں نہیں سہا پاتی تھی اور اس کا کوئی امتحان وہ لینا نہیں چاہتا تھا۔
وہ نظروں کی زبان سے پرہیز کرتا تھا، مگر وہ اس پرہیز کو نہیں سمجھتی تھی، اس لیے کہ جب بھی اس کی آنکھیں ولی کی آنکھوں سے چار ہوتی تھیں، کچھ نہ کچھ بول رہی ہوتی تھیں۔ وہ بستر پر چٹ لیٹا سرخ نظروں سے چھت کو تک رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ کوئی اسے بھی اسی شدت سے یاد کرتا کروٹیں بدل رہا ہے۔ زمان احمد اور بی جان شہر سے واپس آ رہے تھے۔ رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہر طرف سناٹا قائم کیے ہوئے تھا۔ یکدم زمان احمد کی گاڑی کو بریک لگایا تو گاڑی جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا آغا جان؟ بی جان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ گاؤں کے داخلی حدود میں پہنچ چکے تھے۔ مجھے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ان کی بات پر بی جان نے آنکھیں پھلائیں، مگر رات کے اس پہر وہ ان کی بات سنے بغیر گاڑی سے اتر چکے تھے۔ آواز کا تعقب کرتے وہ گاؤں کی مسجد تک جا پہنچے تھے۔ مسجد کی سیڑھیوں میں تولیے میں بچہ لپٹا رکھا تھا اور مستقل رو رہا تھا۔ انہوں نے اسے آگے بڑھ کر اٹھایا اور پیچھے چھیڑا، آس پاس گھما کر دیکھا، مگر کسی انسان کا نام نشان تک نہ تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گاڑی تک لائے۔ بی جان نے ششدر ہو کر پہلے زمان احمد کو دیکھا، پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے نومولود کو۔ یہ کیا ہے آغا جان؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم زمانی بیگم۔ یہ معصوم مسجد کی سیڑھیوں پر پڑا تھا، آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے بی جان کو بچہ تھمایا۔ بچہ بے حد خوبصورت تھا، ان کی آغوش میں آتے ہی خاموش ہو گیا تھا۔ یہ تو خوبصورت ہے آغا جان۔ ہاں، پتہ نہیں کس بھیس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے پریشانی سے بول رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے پورے گاؤں میں اعلان کروا دیا تھا کہ یہ جس کا بھی بچہ ہے ویلی سے لے جائے، مگر 2 دن کی مسلسل جدوجہد سے بھی کوئی حل نہ نکلا تھا۔ یہ بچہ کس گند کی پوٹلی ہے زمان؟ ابھی پھینکو اسے۔ حسین احمد گرج رہے تھے۔ بی جان نے دھل کر ان کی صفاقی کو دیکھا تھا۔ سفید حویلی میں سارے گھر والے اکٹھے تھے۔ زمان احمد نے بے یقینی سے بڑی بھائی کو تکا تھا۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کسی کے گناہ کی ذلت تم ہمارے خاندان کے ماتھے پر پوتنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ میں اس معصوم کو ظالم معاشرے کے حوالے ہرگز نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ ان کا اپنا فعل ہے، اور ہر کوئی اپنی بد فعلیوں کا خود ذمہ دار ہے۔ کسی اور کے گناہوں کی سزا میں اس معصوم ذات کو نہیں دے سکتا، ہرگز بھی نہیں۔ وہ بچہ ناجائز ہے زمان۔ کوئی اولاد کو یوں رات کے اندھیرے میں مسجد کے باہر نہیں ڈالتا۔ کوئی بھی اپنے گناہوں کی سزا کو گلے کا توق نہیں بناتا۔ پھر تم کیوں جذباتی ہو کر کسی کی گئی بدفعلی کا عذاب اپنے سر ڈال رہے ہو؟ ہوش کے ناخن لو، اور اس سے پہلے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر سواریاں نشان بن جائے، اسے اس حویلی سے نکال باہر کرو۔ حسن احمد کی بات پر بی جان نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ زمان احمد کی کن پٹی کی رگیں بے اختیار ابھری تھیں۔ بھائی جان، وہ بچہ جو کوئی بھی ہو، میں اب اسے اس حویلی سے باہر نہیں بھیجوں گا۔ وہ گناہ جو انسان کریں، اس کی سزا انسان کو ہی ملنی چاہیے، کسی معصوم جان کو نہیں۔ وہ بچہ اب میرے گھرانے کا حصہ ہے، لوگ جو بھی کہتے رہیں۔ ان کی بات دو ٹوک تھی۔ زمان بھائی صاحب، آپ نیکی میں میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو مجھے نیکی کرنے سے روکنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے آپ۔ اور اس شفاف دنیا میں کون کتنا پاکیزہ اور کتنا بدکار ہے، یہ تو آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں، اور میں بھی۔ آخر میں ان کا لہجہ بہت کچھ افشا کرتا ہوا تو حسین اور حسن احمد کا سارا خون پل بھر کو نچڑ کر رہ گیا، اور انہیں اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ زمان اتنا بھی بے خبر نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھ رہے تھے۔ اس کا نام کیا رکھیں گے آغا جان؟ بی جان اسے لپٹاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ولی احمد، زمان نے مسکرا کر کہا۔ بہت پیارا نام ہے۔ بی جان بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ 4 سال کا ہوا تو بی جان کے ہاں ننھی سی امل نے جنم لیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، ڈر تھا چھونے سے بھی میلی ہو جائے گی۔ تم لوگے اسے گود میں ولی؟ بی جان نے اس کے آگے امل کو کیا بدک کر پیچھے ہوا۔ نہیں بی جان، معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ یہ گر جائے گی۔ چھوٹی سی ہے نا؟ وضاحت دی تو بی جان ہنس دی۔ نہیں گرے گی، تم لو تو صحیح۔ مگر وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کی نسواری آنکھیں امل کو تک رہی تھیں۔ پھر اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے گالوں پر اپنے ننھے ہاتھ رکھے۔ گالوں کی نرمی محسوس کرتے ہی فوراً ہاتھ پرے کر لیے۔ بی جان ہنستی رہ گئیں اس کی معصوم حرکت پر۔ وہ تھوڑا سمجھدار ہوا تو ایک دن عمل کے نام کا مطلب پوچھنے لگا۔ عمل کا مطلب ہوتا ہے امید۔ اسے سمجھنے میں دقت ہوئی۔ اور ناجائز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معصومی سے پوچھا، مگر بی جان نے اسے کرنٹ کھا کر دیکھا۔
ولی یہ کس نے کہا ہے تم سے؟ وہ بختیار لالا، نثار لالا، ہاشم لالا سب مجھے ناجائز کہتے ہیں بی جان۔ اس کی بات پر بی جان نے تینوں کو بلوایا اور ایک ایک تھپڑ رسید کیا۔ آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا۔ انہوں نے تینوں کو ڈانٹا مگر ہاشم روتا ہوا گھر گیا اور ساتھ میں نگار بیگم کو کھینچ لے آیا تھا۔ وہ آتے ہی چلانے لگی، کیا ہوا بھابھی؟ بی جان شور کی آواز سن کر کچن سے نکل آئی۔ ولی بھی لاؤنج میں آ گیا۔ اس حرام کی اولاد کے لیے تم نے میرے ہاشم پر ہاتھ اٹھایا، اب اس غلاظت کی پوٹلی کی وجہ سے تم ہمارے بچوں کو مارو گی؟ تم اس حرامزادے کی وجہ سے اب ہمیں ذلیل کرو گی زمانی؟ یاد رکھو، گندے خون کی پیداوار کبھی خوشحالی کو نہیں لے کر آتی، بربادی لاتی ہے ہمیشہ۔ ان کی آواز سے ملازم بھی اکٹھے ہو گئے۔ بھابھی چپ کر جاؤ بس تم، اور تم آئندہ کھیل اس گلیس کے ساتھ، ولی کی جانب اشارہ کر کے کہا تو وہ خوف سے بی جان کے پیچھے چھپنے لگا اور پھر بہت عرصے بعد اسے ناجائز کا مطلب بھی سمجھ آ ہی گیا تھا۔ وہ دن اس کے ہنسنے کا آخری دن تھا، بلکہ وہ تو اس کی زندگی کا ہی آخری دن تھا۔ وہ اس وقت سے مردہ ہو گیا تھا جب اسکول کے باہر کالج، یہاں تک کہ یونیورسٹی تک میں لوگ اسے دور بھاگتے تھے، جیسے وہ کوئی مکروہ مخلوق ہو، گند کا ڈھیر ہو، یا شاید اسے کوئی ایسی بیماری ہو جو انہیں اس کے چھوتے ہی لگ جائے گی۔ اس نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا، بولنا چھوڑ دیا تھا، لوگوں سے نظریں ملانا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی نظریں اسے چیرتی ہوئی اس کی روح کے آر پار ہوتی تھیں۔ ان کی نظروں کی اذیت سے آج بھی اکثر راتوں کو وہ ڈر کر اٹھ جایا کرتا تھا۔ اسے خوفناک خواب آیا کرتے تھے۔ ان خوابوں کی وجہ سے اس نے سونا چھوڑ دیا تھا۔ اسے سونے سے نفرت ہونے لگی تھی، خواب دیکھنے سے نفرت ہونے لگی تھی، اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ گند تھا، گند کا ڈھیر تھا، وہ مر جانا چاہتا تھا۔ اس کے پاس جینے کا کوئی جواز باقی نہیں تھا۔ وہ اس کی معصوم آنکھوں کا خواب تو صرف وہ پری ذات تھی کہ جس کو اپنے سائے سے بھی محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ قرض چاہتا تھا جو منحوس تھا۔ اسے اپنی نحوست عمل پر ہرگز نہیں ڈالنی تھی۔ نہیں، وہ کبھی اس سے نہیں کہے گا، وہ کبھی اس کو بھنک بھی نہیں پڑنے دے گا۔ وہ اس کو خود سے کوسوں دور رکھے گا۔ ہر حال میں، ہر رات سوتے وہ خود سے یہ وعدہ کر لیا کرتا تھا، وہ محبت نہیں کر سکتا تھا، اس کا محبت پر کوئی حق نہیں تھا۔ وہ مرے گا، کتے کی موت مرے گا، ساری دنیا یہی کہتی تھی، اور اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس کی موت بھی اتنی ہی ذلیل ہوگی جتنی کہ اس کی زندگی۔ اس نے گہرا سانس لے کر ماضی کے جلتے لمحات کو پرے دھکیلا۔ فجر کی اذان گونجتی تو وہ نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، غسل کر کے سرمئی رنگ کا لباس زیب تن کیا اور اسکن رنگ کی شال کندھوں پر ڈال کر دروازہ بند کرتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ اسے بمشکل چند گھنٹے ہی نیند آتی تھی، اور نیند بھی اتنی بیدار تھی کہ کوئی پاس سے بھی گزرتا تو اس کی آنکھیں پٹ سے واہ ہو جاتی تھیں۔ اس نے فجر کی پاکیزہ ٹھنڈک کو سانس کے اندر اتارا تو جلتے وجود میں طمانت سی پھیل گئی۔ ساری رات ڈستی سوچیں اسے جگائے رکھتی تھیں اور وہ ان کا زہر خود میں اتارتا رہتا تھا۔ اس نے تھک کر آنکھیں بند کی اور زہر آلودہ خیالات سے دامن بچانا چاہا، مگر کیسے؟ وہ اس ذلت کو کیسے بھول سکتا تھا؟ آخر کیسے وہ سب کچھ ماضی کے جھڑکوں میں دھکیل سکتا تھا؟ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ سرخ سی نسوانی آنکھیں نم سی محسوس ہوتی تھیں۔ ولی پیچھے سے بی جان کی آواز آئی تو وہ چونک کر پلٹا۔ نماز کے لیے جا رہے ہو؟ جی بی جان۔ اللہ تیری اس جوانی کی حفاظت کرے ولی، جا اللہ کی امان میں۔ پھر اس کی آنکھیں دیکھ کر ٹھٹکیں، تم رات سوئے تھے؟ اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ ولی آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں بی جان، میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہوا کریں۔ یہ آنکھیں پانی جانے کی وجہ سے سرخ ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ تو ہے، نہانے کی وجہ سے میری آنکھیں ہمیشہ ایسی ہو جایا کرتی تھیں۔ آنکھوں میں پانی جانے کی سرخی اور آنکھوں سے پانی نکلنے کی سرخی الگ ہوا کرتی ہے ولی۔ وہ لبوں کو بھیجتا بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے یوں براہ راست آگاہ کریں گی کہ سرخیاں بھی اپنے اندر پیغام سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں۔ اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے، جاؤ نماز پڑھو جا کر۔ وہ آگے بڑھ کر داخلی دروازے کے پار غائب ہوا تو وہ اپنی آنکھیں رگڑتی فجر کا وضو کرنے چلی گئی۔ وہ نماز پڑھ کر آیا تو لون کی جرم نازک سراپے پر اس کی نگاہ اٹھی اور پھر جھک گئی۔ وہ لون کی ٹھنڈک میں نماز پڑھ کر فارغ بیٹھی دور آسمان کو تک رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں باہر کیا کر رہی ہیں؟ اسے چھمبا ہوا۔ اس نے نظر انداز کر کے آگے قدم بڑھا دیے، مگر وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھی۔
اس کے مضبوط قدم زنجیر ہوئے، اس آواز پر تو ساری زندگی بھی ٹھہر سکتا تھا۔ جی بی بی، وہ اس سے ایک فاصلے پر رک گئی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بی جان بتا رہی تھی آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ بالکل بھی خیال نہیں رکھتے اپنا ولی۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ حال پوچھتے پوچھتے اسے ڈانٹنے لگی تھی۔ وہ اس کی فکر پر تلخی سے مسکرایا۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا بی بی، ٹھیک ہوں میں، بہت سخت جان واقعہ ہوا ہوں۔ سر جھٹک کر تلخی سے کہا، ایسے نہ کہیں ولی، چلے میں ایسا نہیں کہتا، ساری دنیا کہتی ہے کہ اتنی ذلت کے بعد بھی مرتا نہیں۔ ایسا نہ کہا کریں ولی۔ اب کہ اس کی التجا بھیگنے لگی تھی۔ دنیا جو بھی کہے، اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ جو ہوا اس سب میں آپ قصوروار نہیں ہے ولی، یہ دنیا قصوروار ہے۔ اس کی ظالم روایتیں، جھوٹی عمارتیں قصوروار ہیں۔ آپ تو معصوم ہیں، اس سارے قصے میں آپ مظلوم ہیں۔ یہ دنیا ظالم ہے۔ خود کو بھی اذیت دینا چھوڑ دیں، یہ حد تھی۔ آخری لفظ کانپ سے گئے تھے۔ عمل رو رہی تھی، اس نے عمل کو رلا دیا۔ کتنا منحوس تھا وہ، کتنی زندگیاں اذیت میں جھونکی تھی اس نے۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس نے ضبط سے کہا، آپ رلاتے ہیں مجھے۔ آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی وہ کائنات کی سب سے پاکیزہ اپسرا لگ رہی تھی۔ وہ چند پل اسے دیکھتا گیا۔ مت رویا کریں، بہت آہستہ سے کہا گیا۔ اسی پل اس نے آنکھیں اٹھائی تھیں۔ کیا کبھی تم نے وقت کو رکتے دیکھا ہے؟ وہ ایسا ہی لمحہ تھا جو ٹھہر گیا ان دونوں کے درمیان۔ اس کی گلابی آنکھوں نے اس کی شہد رنگ بھیگی نظروں کو چھوا۔ کاش وہ وقت کی لگام کو اور ان بھیگتی آنکھوں کے سارے آنسو خود میں جذب کر لیتا۔ عمل نے بے اختیار آنکھیں جھکائیں۔ وہ ان آنکھوں کی تکلیف کو مزید نہیں سہار سکتی تھی۔ یہ زخمی آنکھیں اسے زخم دے رہی تھیں۔ اس کا وجود زخم ہونے لگا تھا۔ میرے لیے مت رویا کر رہے عمل بی بی، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ اتنا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ عمل روتی رہی۔ وہ ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی۔ وہ اس کے لیے رونا چاہتی تھی، اس کے حصے کا رونا چاہتی تھی۔ وہ کمرے کے واش بیسن میں پر جھکا منہ دھو رہا تھا۔ اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اگر وہ یہاں رہا تو عمل کو زیادہ تکلیف دے گا۔ وہ اس پر تو اپنی ذات کا سایہ بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اور بھیگی آنکھیں، اس نے آنکھیں بند کر کے بے بسی سے چہرہ اوپر اٹھایا، مگر اب وہ اس کی سانسوں میں قطرہ قطرہ تحول ہونے لگی تھی، جسے وہ چاہ کر بھی خود سے جدا نہیں کر سکتا۔